اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے، ہمارا ٹاپک ہے دعا کیسے قبول ہوتی ہے، دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے، ہمیں کیسے دعا مانگنی چاہیے۔ سب سے پہلے تو ہمیں دعا مانگنے سے پہلے اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ میں نے مانگ لیا اور میرے رب نے دے دیا، کیونکہ ایک ہستی ہے، ایک ذات ہے، اِنَّکَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ، جو ہماری چھپی ہوئی اور ظاہر باتوں کو جانتی ہے۔ وہ کون سی ذات ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے۔ اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، جو سینوں کے بھی راز جانتا ہے۔ یوم تبلی السرائر، جس دن وہ سارے راز ظاہر کر دے گا۔ ایک ہستی ہے۔ دعا سے پہلے سب سے پہلے ہمیں قبولیت کا یقین ہونا چاہیے کہ میں نے مانگ لیا اور میرے رب نے دے دیا۔ اگر جو کوئی خاص حاجت ہے تو اس کے لیے بہترین وضو کیا جائے اور 2 نفل صلاۃ حاجت پڑھا جائے، اور عام روٹین بھی ہو، اور صلاۃ حاجت کے بعد ہم جب بھی دعا مانگیں گے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ عز و جل کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہترین حمد و ثنا کی جائے، بہترین تعریف کی جائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ کوئی بھی حمد و ثنا، بہترین اللہ پاک کی حمد و ثنا کی جائے، اور اس کے بعد درود ابراہیم پڑھا جائے، درود شریف پڑھا جائے، کیونکہ درود کے بغیر دعا قبول نہیں ہوتی، ہرگز نہیں ہوتی۔ ہم جس دعا میں ہم درود شریف نہیں پڑھتے وہ دعا آسمان تک نہیں جاتی۔ تو درود شریف آپ نے ڈائریکٹ درود شریف بھی نہیں پڑھنا، پہلے حمد و ثنا، پھر درود ابراہیم پڑھنا ہے آپ نے، اور پھر کیا کرنا ہے، اور یہ بھی فرمایا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ بہترین دعا ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، کہ یہ بھی بہترین دعا ہے۔ پھر آپ نے اس یقین کے ساتھ اپنے رب سے دعا مانگنی کہ اللہ آپ ہی کی وہ ذات ہے، آپ ہی کی کامل ہستی ہے جس نے ہمیشہ مجھے مشکلوں سے نکالا ہے، مجھے راستہ دیا ہے۔ اور قرآن حکیم میں اللہ عز و جل نے فرمایا ہے سورۃ ابراہیم میں وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، کہ جو بھی تو سوال کرتا ہے میں تجھے دے دیتا ہوں، اور اگر تو میری نعمتوں کو گننا شروع کرے تو انسان تو نہیں گن سکتا، بے شک انسان جو ہے ظالم ہے اور اپنے رب کا ناشکر ہے۔ تو اس آیت سے ہمیں اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ ہم جب بھی مانگتے ہیں وہ ضرور دیتا ہے، وہ سن لیتا ہے، اللہ ضرور سنتا ہے، ضرور سنتا ہے۔ بس لیکن یہ ہے، یا تو 3 حصوں میں ہماری دعا جو ہے نا ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے، یا تو ہمیں کیا ملتا ہے، کیا ہوتا ہے کہ جو ہم نے دعا مانگی ہے تو ہمیں ایز اٹ وہ قبول ہو جاتی، جو چیز ہم نے مانگی ہے نا، جو بھی مانگا ہے اللہ دے دیتا ہے، وہی چیز دے دیتا ہے۔ یا پھر اللہ تعالیٰ اس دعا کے بدلے میں ہماری کوئی مشکل، کوئی مصیبت، کوئی اچانک حادثہ یا کوئی تکلیف یا کوئی بھی پریشانی، کوئی کرنٹ یا ایکسیڈنٹ یا کچھ بھی ہونا، کوئی بھی تکلیف ہوتی ہے نا، اللہ اس دعا کی صدقے سے، اس دعا کی رحمت سے وہ تکلیف ہم سے دور کر دیتا ہے۔ یا پھر تیسرا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ جو ہم نے دعا مانگی ہے اللہ پاک کو وہ ہمارا مانگنا اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ پاک اس کا حصہ آخرت میں رکھ دیتی ہیں، کہ دنیا تو فانی ہے اور موت آنی ہے، دنیا تو ختم ہو ہی جائے گی، کیوں نہ اس کا صلہ میں اپنے بندے کو آخرت میں دوں تو میرا بندہ خوش ہو جائے۔ یعنی دعا مانگتے ہیں، اس کا اجر، اس کا صلہ ہمیں ضرور ملتا ہے، یا دنیا میں یا آخرت میں، یا اس کے ذریعے سے ہماری پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ تو دعا مانگیے، یقین کے ساتھ مانگیے، اللہ ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اچھا، اللہ پاک اپنے بندے سے یہ چاہتے ہیں، اللہ کو تو سب کچھ پتہ ہے، وہ سب اس کی آنکھ سے تو ہم چھپ ہی نہیں سکتے نا، ہم وہ سب جانتا ہے، ہمارا حال بھی، ماضی بھی اور مستقبل بھی، لیکن اللہ پھر بھی چاہتے کہ تم مجھے بتا،
اسے بتائیں، ہم اللہ کو بتائیں کہ اللہ ہم تھک چکے ہیں۔ اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھے بتائے کہ میں گر چکا ہوں، میں تھک چکا ہوں، میں اندھیرے میں ہوں، میں بے سکون ہوں، میں تنہا ہوں، میں اپنا معاملہ تیرے سپرد کرتا ہوں، مجھے کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ مجھے تو بتا کہ میں بہت پریشان ہوں دنیا میں۔ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ مجھے بتا کہ دھوکے ہیں اور اپنے رلاتے ہیں اور غیر ستاتے ہیں۔ میں پریشان ہوں، میں بے بس ہوں، میں بے کس ہوں، میں مظلوم ہوں، میں کمزور ہوں۔ تو کمزور نہیں ہے اللہ، تو جاننے والا ہے۔ اللہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ مجھے بتائے، تو ہمیں بتانا چاہیے۔ دعا کا یہ بھی اصول ہے کہ ہم اپنے رب کو بتائیں، کہ اللہ نے بھی یہ فرمایا نا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اتنی تکلیف دیتا ہوں جتنی انسان برداشت کرتا ہے۔ پھر ربی انی مغلوب فانتصر، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ربنا چہل کی بڑی پیاری پیاری دعائیں ہیں، وہ ہمیں دعاؤں میں یعنی کہ شامل کرنا چاہیے، اور اسم اعظم ضرور دعا میں پڑھنا چاہیے۔ ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ جب ہم 3 مرتبہ کہتے ہیں یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، تو اللہ فوراً متوجہ ہو جاتے ہیں۔ کبھی اسے اللہ فرماتے ہیں نا قرآن پاک میں، میرے مختلف بے شمار نام ہیں، مجھے ہر نام سے پکارو، قل ادعوا اللہ ود الرحمن۔ تو پیارے پیارے نام ہیں اللہ تعالیٰ کے، یا کریم، یا کریم، یا کریم، یا رحیم، یا خالق، یا مالک، مختلف ناموں سے ہمیں دعا مانگنی چاہیے، اور اپنے گناہوں کو سامنے رکھتے ہوئے دعائیں مانگے، اپنے ماضی کے، کیونکہ انسان گناہ کر کے بھول جاتا ہے۔ وما کان ربک نسیا، اور تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ اپنے ماضی کے گناہوں کو سامنے رکھتے ہوئے ندامت کے ساتھ دعا مانگیے، خوف اور امید کے ساتھ دعا مانگیے، اور دعا میں آنسو آ جائے تو کیا ہی بات ہے، پھر تو دعا 100% قبول ہو جاتی ہے۔ عینان لا تمسہم النار، عین بقت من خشیت اللہ، جن آنکھوں میں خشیت الہی کے آنسو آ جائیں وہ دعا تو 100% قبول ہو جاتی ہے۔ تو کوشش کریں کہ ہماری دعاؤں میں آنسو بھی آنے چاہیے۔ اچھا، دعا مانگنے کا ایک اصول یہ بھی ہے کہ دل کو حاضر کر کے دعا مانگی جائے۔ دعا رٹے لگانے کا نام نہیں ہے کہ طوطے کی طرح رٹے لگانے اور رٹا لگا کے ہم دعا مانگ رہے۔ دعا دل کی کیفیت کا نام ہے، دل کے درد کا نام ہے، اندر کے معاملات کا نام دعا ہے۔ دعا اندر سے نکلتی ہے۔ دعا مانگتے وقت ادھر ادھر نہیں دیکھنا، صرف فوکس اللہ کی طرف ہو، ہماری توجہ کا مرکز صرف اللہ کی ذات ہو۔ دعا مانگتے وقت یہ کیفیت ہمیں بنانی چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرے آنسو، میرا تڑپنا، میرا رونا، میرا مچلنا، میرا رب دیکھ رہا ہے، مجھے سن رہا ہے۔ دعا مانگتے وقت بار بار کہیے، بار بار، اے اللہ صرف آپ ہی کر سکتے ہیں، وقف باللہ کریمہ، وقف باللہ حسیبہ، وقف باللہ رحیمہ۔ اللہ خود فرماتے الیس اللہ باحکم الحاکمین۔ دعا مانگتے وقت بار بار یہ کہیے، اللہ صرف آپ ہی کر سکتے، آپ ہی کریں گے، آپ ہی کریں گے۔ ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی مسجد نبوی کے کونے میں دعا مانگ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ میں تجھ سے اس لیے مانگ رہا ہوں کہ تو میرا رب ہے، انت مولانا، کہ تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی بھی نہیں سننے والا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی دعا عرش معلیٰ پر پہنچ گئی، اس کی دعا قبول ہو گئی۔ تو جب دعا مانگے تو اس چیز کا یقین رکھے کہ بس اللہ ہی کرے گا، اللہ ہی سے ہوتا ہے، اللہ سے ہونے کا یقین اور مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین۔ ساری دنیا مل کر مجھے فائدہ پہنچانا چاہے اور ایک اللہ نہ چاہے تو کوئی بھی فائدہ نہیں دے سکتا، اور ساری دنیا مل کر نقصان پہنچانا چاہے اور ایک اللہ فائدہ دینا چاہتا ہے، نفع دینا چاہتا ہے، تو کوئی مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ فائدہ بھی اللہ کی طرف سے ہے اور نقصان بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اور جب بھی دعا مانگے، خاص طور پہ اپنے لیے جب دعا مانگے تو کوشش کرے تنہائی میں کیفیت بنتی ہے، تنہائی میں دعا مانگی،
تنہائی میں دعا کی ایک الگ سے کیفیت ہوتی ہے، اور ایک دعا کی قبولیت کا ایک اور راز بھی ہے، اور دعا کے مانگنے کا طریقہ اس میں یہ بھی ہے کہ جب ہم جس دعا میں ہم اپنے ماں باپ کو شامل کرتے ہیں نا، وہ دعا بھی 100% قبول ہوتی ہے۔ جس دعا میں ہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، تو جس دعا میں ہم اپنے ماں باپ کو یاد رکھتے ہیں نا کہ اللہ میری ماں باپ پہ رحم فرما، نور کے منبر پہ بٹھا، سونے کا تاج پہنا، اور دنیا آخرت روشن کر دے، ان کی قبر میں سکون دے، کفن میں راحت دے، ان کی قبر کفن محشر ہر راستہ آسان فرما دے۔ جو اولاد اپنے ماں باپ کو بھول جاتی ہیں پھر انہیں غم ملتا ہے۔ جو ماں باپ اپنے ماں باپ کے لیے اولاد دعا نہیں نہ کرتی، جو بھی اولاد اپنے ماں باپ کے لیے دعا نہیں کرتی اسے پھر دنیا میں غم اور ٹینشنیں اور مصیبتیں ملتی ہیں۔ جو اولاد جتنی ماں باپ کے لیے دعا کرتی ہے، وہ زندہ ہے یا مر گئے ہیں، اپنی دعاؤں کا حصہ بناتی ہے، اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتی ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں اندھیروں میں بھی راستہ دیتے ہیں۔ تو ہر دعا میں اپنے ماں باپ کے لیے ضرور 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 دعائیں مانگا کریں۔ جو اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں مانگتے ہیں ان کی دعائیں بھی ضرور قبول ہوتی ہیں۔ اور دعا میں یہ مت کہیے کہ اللہ اگر آپ چاہیں تو کر دے، نہ چاہیں تو نہ کرے، تیری مرضی نہیں۔ یہ نہیں کہنا کہ اگر چاہیں تو کر دے، اگر نہ چاہیں تو تیری مرضی نہیں۔ آپ یہ کہیے کہ اللہ آپ نہیں بھی چاہتے تو کر دیجئے، خیر بنا کے مقدر میں کر دیجئے، یا اللہ یہ بہتر نہیں ہے تو بہتر کر دے، بہترین کر دیجئے، اللہ آپ کر سکتے ہیں، یا اللہ آپ ہمارا یقین ہے آپ یہ کر سکتے ہیں۔ تو اللہ کو ہم نے آپشن نہیں دینا کہ کر دل کرے تو کر دے، اللہ اگر چاہیں تو کر دیں، اللہ کر سکتے ہیں، اللہ تو قادر ہے، اس کے لیے کوئی بات کوئی کام کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ وہ شر کو خیر کر دے اور خیر کو شر کر دے، وہ قادر مطلق ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ تو اپنی اور دعا مانگنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، اس کی قبولیت کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اپنی دعاؤں میں دوسروں کا حصہ ضرور شامل کیجیے۔ جب ہم دوسروں کے لیے دعائیں مانگتے ہیں نا تو آسمان کے سارے فرشتے ہمارے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ اپنے ارد گرد دیکھیے، اگر کوئی پریشان ہے اور اسے خبر بھی نہیں ہے لیکن آپ اس کے لیے چپ کے چپے دعا کیجیے۔ کوئی خاندان میں، کوئی پڑوس میں کوئی بھی پریشان ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں ہے اور آپ اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ فلاں کو شفا دے دیجیے، فلاں کی پریشانی دور کر دیجیے، تو وہ دعا بھی 100% قبول ہوتی ہے۔ جب ہم دوسروں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور حدیث ہے جس کا مفہوم ہے آسمان کے سارے فرشتے ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں، تو کتنا پیارا سودا ہے دعا کی قبولیت کا کہ ہمیں دوسروں کے لیے بھلا چاہنا چاہیے، دوسروں کی ہمیشہ بھلائی چاہیے، ہمیں ہمیشہ بھلائی سوچنی چاہیے کہ بھئی دوسروں کا بھلا ہو، دوسروں کی خیر ہو، دوسروں کو نفع ہو، تو ہمیں خود بخود نفع خیر اور ہماری بھلائی خود بخود ہو جائے گی۔ اچھا، دعا کا ایک طریقہ، دعا کی قبولیت کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ دعا میں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ کہنا چاہیے کہ اللہ میں تجھ سے بہت راضی ہوں، میں بہت خوش ہوں، میں تیری نعمتوں کی مقروض ہوں، میں تیری نعمتوں کی شکر گزاری کرتی ہوں۔ اللہ آپ نے ہمیشہ مجھے دیا، ہمیشہ نوازا ہے، ہمیشہ میرا ساتھ دیا ہے، مجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑا ہے۔ اللہ کی نعمتوں کا جو شکر ادا کرتا ہے اللہ اسے اور زیادہ نوازتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو دعا مانگنے کی اور صحیح توفیق عطا فرمائے کہ دعا جس طرح مانگی جاتی ہے ہم ویسے ہی دعا مانگے، مسنون طریقے سے دعا مانگے تو اللہ دعا ضرور سنتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔